الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. बुजुर्गान महतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज दोस्तों, पिछले 2-3 जुमों से आप हज़रात ने हमारी माओं का, उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र खैर सवाब फरमाया। जो लोग दुनिया में इस्लाम की खामियां निकालने में नाकाम रह जाते हैं, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाते हैं और किसी तरह मुसलमानों, इस्लाम, अहले इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान भी चूँकि अपनी तारीख को नहीं जानते, इल्म नहीं रखते,
تو کبھی ان کی باتوں کا شکار بن سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے ملک کو پیش آیا۔ ایک بدبخت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خاص کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ تو اس ضمن میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ رسول اکرم نبی محتشم، فخر آدم و فخر بنی آدم، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بشر بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ جہاں آپ کی حیثیت ایک بشر کی تھی تو آپ نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بشری تقاضے کے مطابق نکاح فرمایا۔ آپ کی عمر عزیز 25 کی تو امی جان کی 40 سال کی عمر تھی، اور اس کے بعد 25 سال آپ کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری۔ اس کے بعد میں جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے گزارش کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک عورت کا انتخاب کروں جس سے آپ نکاح فرما لیں۔ تو آپ چونکہ اس وقت حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما چھوٹی چھوٹی آپ کی صاحبزادیاں تھیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرنا تھا۔ گھر میں رہنے والی ماں ہی اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کا انتظام کر سکتی ہے، تو اس لیے آپ سے حضرت خولہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ نکاح کا انتظام فرما لیں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے رشتہ دیکھوں گی۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی۔ انہوں نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا انتظام کیا، اور انہی دنوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خواب کے ذریعے دکھایا کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے گھر آ گئی نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ 2 مرتبہ مجھے خواب میں تمہیں دکھایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تم میری بیوی ہو۔ تو یہ انتخاب تو اللہ رب ذوالجلال کا تھا، وہ خداوند قدوس جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، محمد عربی کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا، وہ اپنی حکمت جانتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے لیے جو نبیوں کا امام بھی ہے اور رسولوں میں سب سے آخری دنیا میں آنے والے پیغمبر بھی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آنا ہے، ان کے لیے کون سی خاتون بہتر ہے، کس لڑکی سے ان کا نکاح زیادہ موزوں اور مناسب ہے، رب کائنات جانتا ہے۔ تو اس نے خواب کے ذریعے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دکھایا۔ تو اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق، جبکہ غزوہ احد کے بعد بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تو کئی مائیں بیوہ ہو چکی تھیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتاری، ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جو عہد کے لڑائی میں جو مسلمان شہید ہو گئے، اب ان کی جو بیویاں تھی بیوہ بن چکی ہیں، ان بیواؤں میں سے اے مسلمانوں کی جماعت جو تمہیں بھلی لگے ان میں سے 2 کو، 3 سے اور 4 سے بیاہ کرو، اور اگر تمہیں اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ان بیویوں کے درمیان تم برابری کا، مساوات کا، عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیاہ کر لو، نکاح کر لو۔ اس طرح وہ بیواؤں کے لیے سہارا بھی مل جائے گا، ان کے بچوں کو تمہارے گود میں تربیت کا انتظام بھی ہو جائے گا، تمہارے گھر میں تمہاری کفالت میں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کا انتظام اور سہارا بھی ہو جائے گا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو اس طرح سے اللہ رب ذوالجلال کا حکم آیا، تو اس پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ حضرت حفصہ انہی عہد کے شہید کی بیواؤں میں سے تھی جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح بھی رسول اللہ سے ہوا، میں نے تفصیل عرض کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بھی انہی میں سے تھی، بیوہ ہو چکی تھی، ان سے بھی رسول اللہ نے نکاح فرمایا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی عہد کے شہداء کی بیواؤں میں سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ عام مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ کس طرح سے بیواؤں سے، مسلمانوں کی بیواؤں سے نکاح کیا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو کیسے تربیت دی جاتی ہے۔ پھر مسلمانوں نے بھی ان شہداء کی بیواؤں سے نکاح کیا، ان کے جو بچے یتیم ہو چکے تھے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کسی بیوہ سے نکاح کیا جائے اور ان کے وہ بچے جو کسی دوسرے شوہر سے ہو، ان یتیموں کی کفالت کی جائے، ان کی تربیت پر اپنا کمایا ہوا پیسہ خرچ کیا جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ غرض اس کے بعد میں نے اس نکاح کا بھی ذکر کیا جو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، جو آپ کے لے پالک بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دیا۔ عرب کا دستور یہ تھا، لے پالک بیٹے کی مطلقہ یا اس کی بیوہ سے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے جیسے عرض کیا، رسول اللہ کی حیثیت صرف نبی اور رسول کی نہیں تھی، آپ کی حیثیت تو خاتم الانبیاء والمرسلین کی تھی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو اس لیے جو اللہ کی نظر میں صحیح تھا اس کو واضح کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ حضرت زید نے اپنی بیوی حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دیا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق وہاں کی جو سوچ تھی اور جو عرب کا نظریہ تھا کہ اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے تو اس سے یہ پال لینے والا، رکھ لینے والا جو منہ بولا باپ ہوتا ہے، اس کا نکاح درست نہیں ہوتا، اس سے شادی وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو عام بات تھی، اللہ نے چاہا کہ اس بات کو بھی غلط جو لوگوں کے ذہن میں ایک نظریہ بیٹھ چکا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ موقع آیا، آپ بھی تردد میں تھے کہ کیسے اس سے نکاح کریں، سماج میں تو اس کی عام اجازت نہیں تھی،
آپ بھی تردد میں تھے، تو اللہ رب ذوالجلال نے آسمان سے آیت نازل فرما دی، فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اپنی بیوی کو دور کر دیا، اسے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، دوری اختیار کر لی، زوجنا کہا، میرے محبوب ہم نے اس کی بیوی سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ جو تردد رسول اللہ کو تھا، آپ جو پسو پیش ہو رہے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے اس تردد کو دور فرما دیا، اور انسانیت کو جو غلط تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے حضرت زید کی مطلقہ بیوی، جو پہلے ان کی بیوی تھی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو امہات المومنین کی صف میں شامل فرما دیا۔ اور آگے اللہ نے بیان بھی کیا، یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ ایمان والوں پر کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ اپنی منہ بولے، ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو دور کر دیں، طلاق دے دیں، یا ان کے شوہر وفات پا جائے، تو انہوں نے جن کو لے کر پال لیا تھا، جو سرپرست تھے، منہ بولے باپ کے، ان کے لیے کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی اور دشواری نہ ہو۔ تو اس طرح سے قرآن نے اس حکم کو واضح کرنے کے لیے آپ کی شان ختم نبوت کے مد نظر اس حکم کو بھی مسلمانوں کے سامنے واضح فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے 4 ایسے نکاح کیے جس کی مصلحت، جس کی حکمت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور وہ ایسی حکمت تھی جس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ ملا، وہ ایسی حکمت تھی جس کے ذریعے سے خاندانوں قبیلوں نے جو اسلام اور بانی اسلام سے عداوت کا جو انہوں نے لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا تھا، ایسی حکمت کو رسول اللہ نے اپنایا کہ دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، عداوت کرنے والوں کی عداوتیں ختم ہو گئی۔ جہاں لوگ اسلام سے نفرت کرتے تھے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، وہ نفرت محبتوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ انہی نکاحوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہے، 5 ہجری ہے، مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے مسلمانوں کو 5واں سال لگا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، جن کا کام ہی ڈاکہ زنی کرنا تھا، آراستہ چلنے والے مسافروں کو لوٹنا تھا، رہزنی کرنا تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، قبول کرنے سے انکار بھی کیا۔ اس کے سردار نے اپنے ماننے والوں کو جمع کر کے پلاننگ کی کہ رسول اللہ پر، مسلمانوں پر چڑھائی کی جائے اور مسلمانوں سے لڑائی کی جائے۔ تو جیسے ہی یہ بات رسول اکرم تک پہنچی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، بنو مصطلق سے آپ نے غزوے کا ارادہ ظاہر فرمایا، آپ نے ان سے غزوہ کیا، مہازارائی ہوئی، جنگ ہوئی، اللہ اپنے محبوب کو غالب کر دیا، غلبہ عطا فرما دیا۔ بنو المصطلق مغلوب ہو گئے، وہ ہار گئے، شکست کھا گئے، ان کے کئی افراد قیدی بنا لیے گئے۔ جنگی جو مجرم ہوتے ہیں، جو جنگی قیدی ہوتے ہیں، عرب کے دستور کے مطابق مردوں کو مال غنیمت کے طور پر غلام بنا کر دے دیا جاتا، جو عورتیں ہوتی انہیں فتح حاصل کرنے والوں میں لونڈیوں اور باندیوں کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ انہی میں بنو مصطلق کے جو سردار تھے، ان کی بیٹی حضرت جویریہ بھی مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے جن سے مکاتب، ان کے جس صحابی کے نصیبے میں جویریہ آئی تھی، انہوں نے ان سے مکاتبت کر لیا تھا۔
اچھا درمیان میں یہ بھی سمجھ لیں کہ مکاتبت کسے کہتے ہیں؟ جو باندی جس کا وہ مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، باندی اور مالک کے درمیان ایک عہد نامہ لکھا جاتا ہے کہ اتنے پیسے اگر باندی نے اپنے آقا کو لا کر دے دیا تو یہ باندی آزاد ہو جائے. اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیا جاتا. مکاتبت کہتے ہیں لکھ لینے کو. دو آدمی بیٹھے آپس میں کوئی معاہدہ کرے اور اس کو لکھ لیا جائے تو یہ دونوں کی طرف سے جو لکھنا ہوتا ہے اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے. تو ایک طرف باندی اور ایک طرف آقا، یہ دونوں ایک معاہدہ طے کرتے ہیں. باندی مثال کے طور پر 10,000 درہم لے آئے گی، اپنے آقا کو دے دے گی تو اب باندی آزاد ہو جائے. بات شاید آپ نے اس کو سمجھ لیا، بات سمجھ میں آ گئی. فقہی مسئلہ تھا، میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا. تو یہ جو جویریہ تھی اپنے آقا سے انہوں نے مکاتبت کیا. جس صحابی کے حصے میں آئی تھی انہوں نے ان سے مکاتبت کر لیا. اب یہ پہنچی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اور آپ جانتے ہیں صحابہ نے واضح لفظوں میں جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، ہر جگہ اپنے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ تو کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ آپ بڑھ کر سخی تھے، فیاض تھے. آپ کی داد و دہش بے مثال تھی، آپ کی عطا و بخشش کی کوئی مثال نہیں تھی. تو ایسے عطا کرنے والے یہ جویریہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی، گزارش کی کہ میں نے اپنے آقا سے مکاتبت کر لیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں، آپ میری معاونت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا مظاہرہ فرمایا. آپ نے اپنی طرف سے حضرت جویریہ کو رقم میں معاونت فرمائی، مدد فرمائی. یہ آئے اپنے آقا کو مال دے دیا، آزاد ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی سے، حضرت جویریہ کی چاہت اور مرضی سے ان سے نکاح فرمایا. قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت بالغہ پر، آپ کی اس دور اندیشی پر. جیسے ہی ام المومنین بن گئی حضرت جویریہ، آپ کے نکاح میں آ گئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو بنو مصطلق کے لوگوں کو قید کر لیا تھا، ان کے غلام وہ بن گئے تھے. تو انہوں نے یہ کہہ کر اب تو بنو المصطلق تو حضور کا سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے سسرالی رشتہ داروں کو ہم اپنے غلامی میں رکھیں. سب نے غلاموں کو آزاد کر دیا. تاریخ نے دیکھا حضور کی ایک حکمت، آپ کی دور اندیشی، آپ کی دور رس نگاہوں نے جو فیصلہ فرمایا، اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا جو اب تک مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے، عداوت کیا کرتے تھے، بغض و عناد رکھتے تھے، نفرت کے عروج پر چڑھ چکے تھے، انتہائی درجہ آپ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے تھے کہ پورا یہ بنو المصطلق کا قبیلہ و خاندان اسلام کی آغوش میں آ گیا، مسلمان ہو. یہ ہے رسول اللہ کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت کہ مسلمانوں کے اور غیروں کے درمیان جو فاصلے تھے اسے کم کرنے کے لیے، جو عداوتیں تھیں ان کو محبتوں میں تبدیل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا. اور حضرت جویریہ ان خوش نصیب ماؤں میں شامل ہو گئی جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور
وازواجہ، آپ کی بیویاں، امہاتہم، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اس خوشخبری میں حضرت جویریہ بھی شامل ہو۔ اسی طرح آپ سے معرکہ یہودیوں سے اکثر ہوا کرتا تھا۔ یہود کسی نہ کسی طرح مکے کے کافروں سے مل کر کبھی چھپ کر تو کبھی کھلم کھلا آپ سے دشمنی کرتے، جنگ میں حصہ لیتے۔ بار بار کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی ان سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ خیبر آپ پہنچے، مہازارائی ہوئی، مقابلہ ہوا، یہودیوں کو شکست ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار صحابہ کو فتح نصیب ہوئی، تو ان کے بھی بہت ساری عورتیں وہ قید ہو کر آئیں، بہت سے لوگ قید ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حصے میں حضرت صفیہ آئی، جو یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انسانیت نوازی، آپ کا جو احسان کا جو جذبہ تھا اس کے خلاف سمجھا کہ ایک سردار کی بیٹی کو اپنے کو لونڈی بنا کر رکھا جائے، باندی بنا کر اس کو رکھا جائے۔ آپ اگر چاہتے تو ان کو باندی بنا کر رکھنے کا آپ کو حق تھا، زندگی بھر حضرت صفیہ کو آپ باندی بنا کر رکھ سکتے تھے۔ آپ نے مروت کے خلاف سمجھا، آپ نے آپ کے اعلیٰ اوصاف کے خلاف اس کو سمجھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی مرضی کے موافق پھر ان سے نکاح کیا۔ تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں، وہ سیرت کی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ اس کے بعد کبھی یہودیوں نے حضور سے مقابلہ نہ کیا، کبھی آپ کے مقابلے میں جنگ کو آمادہ نہ ہوئے۔ یہ حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عرب کے قبائل میں، دوسری قوموں میں دشمنی ختم کی جائے، ایک دوسرے کو مزید قریب آنے کا موقع ملے، اور اسلام کی روشنی جس کو بجھانے کی کافر کوشش کر رہے ہیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اس روشنی کو کمال تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کے کمال کو عام کرنا چاہتے تھے۔ یہ مشرکین اس کو بجھانا چاہتے تھے، کفار مکہ اس اسلام کی روشنی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے حکمت بھرے کام لیے گئے، چونکہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ بشر بھی ہیں۔ ان چاروں حیثیتوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح ہوتے رہے، تو اس کا فائدہ اسلام کو پہنچتا تھا، اس کا فائدہ عام لوگوں کو پہنچتا تھا جو اب تک اسلام سے دور تھے، وہ اسلام سے قریب آتے تھے۔ جن کی دنیا برباد ہو رہی تھی، جن کی آخرت برباد ہو رہی تھی، ان نکاحوں کی بدولت دنیا بھی ان کی سنور گئی، آخرت بھی ان کی بن گئی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں تھیں۔ انہی خواتین میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو ابو سفیان کی پوتی تھی۔ میں اور آپ جانتے ہیں ابو سفیان نے کتنی دشمنی اور کتنی عداوت رسول اللہ سے کی تھی۔ ہر مقابلے میں کفار مکہ جو حضور کے مقابلے میں آتے، ابو سفیان اس کے سالار ہوتے، ابو سفیان اس کے لیڈر ہوتے، ابو سفیان اس کے جرنیل ہوتے۔ تو اس طرح سے وہ عداوت کا سلسلہ چلتا تھا۔ ابو سفیان تھے نبی کے چچا، دشمنی میں بھی آگے تھے، وہ ہمیشہ کفار کی طرف سے ان کی رہبری اور لیڈنگ کرتے تھے، رسول اللہ کے خلاف آتے تھے۔ جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے شوہر وہ شروع میں اسلام قبول کر چکی تھی، حبشہ کی طرف لوگوں نے ہجرت کی، ام حبیبہ نے بھی
اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف قریب 1400 میل کا اتنا لمبا فاصلہ انہوں نے جو طے کیا، وہاں ہجرت کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلی گئی تھی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، ان کے شوہر نے وہاں عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ اب یہ خاتون اکیلی رہ گئی، یہ مسلمان تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی پوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس دور پڑی ہوئی خاتون کے لیے نکاح کا پیغام بادشاہ وہاں کے حکمران نجاشی کے واسطے سے بھیجا، تو خود نجاشی نے ام حبیبہ کا نکاح حضور سے کرا دیا۔ تو جو اب تک ابو سفیان کی دشمنی تھی وہ دشمنی کم ہو گئی، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ میں آپ کو حکمت بتانا چاہتا ہوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے فاؤنڈر نے، حالانکہ اسلام کا فاؤنڈر تو خدا ہے، عرصے سے اسلام اپنے الگ الگ مرحلوں سے ہوتا ہوا آ رہا تھا، رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دین جو مکمل ہوا رسول اللہ کی ذات اقدس پر مکمل ہوا، یہ دین کی نعمت، اسلام کی نعمت ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو پسند کیا، رسول اللہ کے مبارک ہستی کے ذریعے سے اس کو مکمل کر کے پسند فرمایا۔ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، آپ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے کثرت سے نکاح فرمائے، ورنہ میں اور آپ جانتے ہیں انہی نکاحوں میں ایک نکاح حضور نے حضرت میمونہ سے کیا۔ حضرت میمونہ مکے کی ایک معزز خاتون تھی، ان کے اس سے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، ایک نے طلاق دے دیا اور دوسرے سے نکاح ہوا تو ان کا انتقال ہو چکا۔ جب دوسرے شوہر ان کے انتقال کر گئے، حضرت میمونہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے، کیونکہ ان کی بہن ام الفضل تھی۔ حضرت میمونہ کی ایک بہن ام الفضل تھی جو حضرت عباس کی زوجیت میں تھی، بیوی تھی، تو ان کے گھر آ گئی اور اپنا اختیار ان کو دے دیا کہ آپ جہاں مناسب سمجھے میرا نکاح کرا دیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ، اسی دوران 7 ہجری میں رسول اللہ نے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ حاضری دی، آپ تشریف لائے۔ زمانہ وہ تھا جب مکے کے کفار کا غلبہ بھی ٹوٹ چکا تھا، اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، ہر جانب اسلام کی کرنیں پھیل رہی تھیں، اسلام کی روشنی دھیرے دھیرے عرب سے نکل کر دیگر ممالک کی طرف جا رہی تھی۔ ایسے زمانے میں کفار کا وہ غرور بھی ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب بھی بدگمانیاں تھیں جنہوں نے لوگوں کو مسلمانوں سے دور کر رکھا تھا۔ کفار مکہ مغلوب ہونے کے باوجود، شکست خوردہ ہونے کے باوجود، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے والوں کا تعلق کسی طرح مسلمانوں سے ہو جائے، مدینے والوں سے ہو جائے۔ وہ ہمیشہ کاٹنے کی فکر میں رہتے کہ کسی طرح مکے اور مدینے کا رشتہ نہ ہو، دوریاں بڑھتی ہی چلی جائیں، قربت پیدا نہ ہو۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر یہ لوگ قریب گئے تو مسلمان بن جائے، مکے والے اسلام قبول کر لیں گے۔ ہمیشہ ایسی ویسی باتیں پھیلاتے جس کی وجہ سے بدگمانیاں روز بروز بڑھتی چلی جاتی۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ میں جو شرائط لکھے گئے تھے، ان شرطوں میں ایک شرط مکے والوں نے یہ بھی داخل کی تھی کہ جو بھی مکے کا آدمی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے، مدینے والے مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس مکے کے آدمی کو مکے والوں کے حوالے کر دیں۔ ان کا منشا یہی تھا کہ کسی طرح یہ قربت نہ بڑھے، نزدیکی نہ آئے،
دوری بڑھتی چلی جائے، وہ ہر موقع سے مکے والوں کے ذہنوں کو خراب کرتے۔ انہوں نے ہی تو طفیل بن عمرو دوسی جو قبیلے دوس کے سردار تھے، مکہ مکرمہ آئے تھے، بڑے شاعر تھے، فصیح و بلیغ انسان تھے، عربی میں کمال رکھنے والے تھے، اچھے برے کی تمیز رکھنے والے تھے۔ مکہ آئے تو انہوں نے، مکے کے لوگوں نے ان کے کانوں کو بھر دیا کہ محمد کے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہ جائیں۔ اگر ان کے قریب جاؤ گے، ان کی بات سنو گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے تو تم بھی ہمارے گھروں کی طرح تمہارے گھروں کو بھی برباد کر دو گے۔ ہمارے گھروں میں باپ بیٹوں میں دشمنی آ چکی ہے، بھائی بھائیوں میں دشمنی پڑ چکی ہے، خاندانوں میں دراڑیں آ چکی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف بن چکے ہیں۔ کوئی بتوں کو گالی دیتا ہے تو کوئی بتوں کو اپنا معبود کہتا ہے۔ اس طرح دوریاں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں عداوتیں گھر گھر عام ہو رہی ہیں۔ تو کفار مکہ نے یہی چاہا کہ کسی طرح طفیل ان کے باتوں میں نہ آ جائیں۔ حضرت طفیل خود کہتے، جب میں مکے میں گزرتا، محمد عربی کا سامنا ہوتا، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتا کہ ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے اپنے آپ سے کہا، اے طفیل، تو عقل مند ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اگر بات اچھی ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں، اگر بری ہے تو انکار کر سکتا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر بات اچھی لگے تو قبول ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہے تو میں خود بھی انکار کر سکتا ہوں۔ کانوں سے انگلیاں اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیے چلے جا رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے ہو گئے اور آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ سے گزارش کی، آپ نے جو تلاوت فرمائی آپ پھر پڑھ کے سنائیں، پھر پڑھ کے سنائیں۔ حضور علیہ السلام نے تلاوت دوبارہ کر کے سنائی۔ وہ دل میں جو کفر کا اندھیرا تھا، دماغ میں جو شرک کا سایہ تھا، اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے دور کر دیا، رسول اللہ کی زبان مبارک کی برکت سے اس کو دور کر دیا۔ جو دل ابھی تک سیاہ تھا اس میں روشنی آنے لگی، اسلام کی کرنیں اترنے لگی، وہ دل چمکنے لگا۔ کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، آپ کا غلام یہ طفیل اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، کلمہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا۔ اس طرح طفیل بن عمرو دوسی جو اب تک اپنے کانوں کو انگلیوں سے بند کر کے مکے میں گھوما کرتے تھے، وہ تھے تو قبیلے دوس کے سردار تھے، وہاں سے آئے تھے، مکہ حاضر ہوئے تھے۔ مکے کے لوگوں کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ کوئی حضور کے قریب نہ جائے، جو جائے گا وہ حضور کا ہو کر رہ جائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور غلام بن جائے گا، ایسی غلامی کرے گا کہ آپ تھوکے تو آپ کا لعاب مبارک ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھ میں گرے اور اپنے چہرے پر مل لے۔ حضور اشارہ فرما دے تو جان قربان کر دی جائے، حضور اشارہ فرما دے تو اپنا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیتے تھے، حضور اشارہ فرما دے تو اپنے باپ کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایسی جان ساری، ایسا دیوانہ وار حضور سے جو محبت صحابہ کرام کرتے تھے، آپ کو دیکھتے، آپ کی بات کو سنتے تو آپ کے ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، اتنی عمریں ہماری ہو چکی ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی سنتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں ہم بھی کہتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہم جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے قدم جو اللہ کے گھر کی طرف نہیں اٹھتے ہیں، اس کی نحوست یہ ہے کہ دل نہیں بدل رہے ہیں۔ ہدایت کو قبول کرنے کا جو مادہ ہے وہ مادہ بالکل سست پڑ چکا ہے، ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی ہیں، ہم جہاں جس راستے پر کھڑے تھے اسی راستے پر کھڑے ہیں۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اگر ہمارے دلوں میں سچی طلب اور طلب ہوتی، اللہ کے نبی کا ایک فرمان کانوں سے ٹکرا جاتا، ہماری دل کی دنیا بدل جاتی، اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہمارے کانوں سے ٹکرا جاتی اور ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی۔ جو لوگ جھوٹے تھے وہ سچے بن گئے، جو لوگ
لوگ چور تھے وہ رہبری کرنے والے بن گئے، جو لوگ ڈاکو تھے وہ محافظ و نگران بن گئے، جو لوگ زانی تھے انہوں نے عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، جو ماں باپ کے نافرمان تھے مطیع و فرما بردار بن گئے، جو قوموں پر کلنک تھے وہ قوموں پر سایہ بن گئے۔ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر تھا، وہ باتوں کو سنتے تھے، ہدایت پاتے تھے۔ آج نبی کا غلام، نبی کا چاہنے والا، نبی سے محبت کا دم بھرنے والا، نبی سے عشق کے دعوے کرنے والا سال میں ایک مرتبہ اپنے محلوں کو سنوارتا ہے، اپنی گلیوں کو سنگھارتا ہے، لائٹ جلاتا ہے، قمقمے روشن کرتا ہے اور جھنڈے لے کر 12ویں کو گلیوں میں نکلتا ہے، شور مچاتا ہے، سڑکوں کو جام کرتا ہے، اور اس میں میوزک اور ڈھول باجے بجا کر اور کچھ اس میں نشے میں دھت اور چور ہو کر یہ نوجوان گلی میں ناچتا ہے، اور اڑ اڑ کر وہ اپنے جوہر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کرتب دکھاتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ سچا عاشق رسول ہے۔ اور بدبخت پوچھ ان بدری صحابہ سے جنہوں نے حضور کی عاشقی میں اپنی جان کو قربان کر دیا تھا، ارے وہ کمبخت پوچھ ان شہداء احد سے جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا۔ کتنے غزوے تھے جس غزووں میں صحابہ نے اپنی جانوں کو ہتھیلی میں رکھا تھا، سر پہ کفن جو پگڑی تھی وہ پگڑی نہیں بلکہ کفن کی چادریں ہوتی تھی، میدان کارزار میں جاتے تھے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے، اور جاتے سے پہلے دعا کر کے جاتے تھے، مولا میں تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں، میں تیرے نام پر قربان ہو جانا چاہتا ہوں، میں تیرے حبیب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دینا چاہتا ہوں۔ او شان نثاری کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، دیوانگی کسے کہتے ہیں؟ تیرا روڈوں میں آ کر ناچنا یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ محبت و عشق اور جانثاری نہیں ہے۔ اگر واقعی تو سچا مسلمان ہے، واقعی تو سچا عاشق رسول ہے، تو پھر تیرا ایمان گوارا نہیں کرے گا کہ غیروں کی طرح تو بھی ناچے گا، ڈھول پر ناچے گا، جھنڈے گھما کر ناچے گا۔ غیر کوئی اپنے تہوار میں کر سکتا ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اور اسلام کا ماننے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، ابھی دیکھیں آج ہی سے بچے بھی بڑے بھی ڈبے لے کر چندے کو نکلیں گے، گھر گھر جائیں گے، چندہ مانگے، اور بھکاریوں اسی کے لیے چندہ مانگنا ہے؟ اسلام کی شان و شوکت بلند کرنے کے لیے چندہ مانگتے، میں آپ کے ساتھ میں بھی تمہاری طرح بھیک مانگتا تھا، میں بھی چندہ مانگتا ہوں، میں بھی مدرسے کے لیے چندہ لیتا ہوں، مجھے شرم بھی کبھی محسوس ہوتی ہے، لیکن نبی کے مہمانوں کے لیے کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگا۔ مجھے ایک قسم کی عجیب شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن نبی کے مہمانوں کے لیے میں بھیک مانگتا ہوں، چندہ لیتا ہوں، مجھے اس پر کوئی عار نہیں محسوس ہوتی۔ دین کی اشاعت کے لیے کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، انہوں نے وہ دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے نبی کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی چادریں بچھاتے ہیں۔ وہ بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جن کے بارے میں نے سنا وقت کے ولی کامل ہیں۔ ایک تمل ناڈو میں وانمباڑی میں حضرت ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے چادر بچھائی، حالانکہ مکہ مکرمہ سے سعودی سے ایک شیخ آئے تھے، تمل ناڈو کو آئے تھے، لوگ حضرت ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات نہ ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس شیخ کے خواب میں آئے، جاؤ یہاں مجھ سے محبت کرنے والا ولی رہتا ہے، اس سے ملاقات کر کے آؤ۔ جو اللہ کے ولی تھے، نام بھی ولی اور تھے بھی اللہ کے ولی، حضور علیہ السلام کی بشارت پا کر یہ آنے والے سعودی مہمان نے حضرت سے ملاقات کی اور لکھ کر دیا کہ مجھے رسول اللہ نے ہدایت دی ہے کہ آپ سے ملاقات کرو۔ اگر مانگنے میں امت کا بھلا ہے، مانگنے میں دین کی سربلندی ہے، مانگنے میں اسلام کی اشاعت ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ مانگیں گے، کوئی یار نہیں۔
لیکن اس کام کے لیے چندہ مانگنا، گلی گلی میں قمقمے لگانا، گلی گلی میں ایک فوارہ بٹھانا اور اس کے لیے چندہ مانگ کر پیسے خرچ کرنا، کوئی بچہ راستے سے گزرے تو یہ بچے اس سے پیسے بھی چھین لیتے۔ بڑوں کا سکھایا ہوا بچے دوسرے بچوں کے پیسے چھین کر، ان کے پیسے لوٹ کر گلی کو سنوارتے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے، نبی کے دیوانے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کو سجتا ہے، ان کے لیے جچتا ہے کہ کہا جائے کہ وہ نبی کے دیوانے۔ اگر وہ کہتے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے لائق ہے، جائز ہے، سجتا بھی ہے، جچتا بھی ہے، اور ہم جیسے نکمے کہتے ہیں تو صرف یہ ہماری زبانوں کے جھوٹے دعووں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دور کرنے کے لیے مکے کے کفار ہمیشہ یہ آنے والوں کے کانوں کو بھر دیتے تھے، قریب جاؤ گے ان کے دیوانے بن جاؤ گے، قریب جاؤ گے بات کو سنو گے تو انہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی نے آپ کے بات کو سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو کفار مکہ ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ کسی طرح مدینے والوں سے مکے کے کافروں کا بھی تعلق نہ، بدگمانی پھیلانے کے لیے بہت کچھ باتیں بنایا کرتے تھے۔ تو ایسے زمانے میں جب کفار مکہ مغلوب ہو چکے تھے، اللہ نے اسلام کو سربلندی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، آپ نے ان دنوں میں عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے۔ تو اس وقت حضرت میمونہ جن کی شان کو قرآن نے بیان کیا، انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے لیے ہبہ کر دیا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا۔ کیا خوبصورت اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مومنہ عورت خود کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، اور نبی بھی چاہیں ان سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے لیے میرے محبوب حلال ہے، خالصۃ لک، میرے محبوب یہ صرف آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، دیگر مومنوں کو اس کی اجازت ہے۔ تو اس طرح حضرت میمونہ نے خود کو رسول اللہ کے لیے ہبہ فرمایا، تو آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس طرح 7 ہجری میں حضرت میمونہ امہات المومنین میں شامل ہوئی، اور جو کفار مکہ اور مدینے کے مسلمانوں کے درمیان جو بدگمانیاں تھیں، دوریاں تھیں، وہ ختم ہونا شروع ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے جن مکے والوں نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ کو اتنا ستایا کہ آپ کو مکے کی زمین آپ پر تنگ کر دی اور آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا، وہی دشمن، وہی اناد رکھنے والے، وہی دشمنی کرنے والے، وہی آپ کے مقابلے میں بار بار لڑائیاں کرنے والے، وہ دھیرے دھیرے اسلام کی آغوش میں آنا شروع ہو گئے۔ مکہ سارے کا سارا دھیرے دھیرے مسلمان ہونا شروع ہو گیا۔ تو آپ ہی بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے، آپ کی کوئی ذاتی ایسی خواہش اس میں نہ تھی کہ آپ نے جن کو دیکھا نکاح کر لیا۔ نعوذ باللہ، جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں انہیں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک شادیاں ہوئی تھی، آپ کے جو ازواج مطہرات سے رشتے ہوئے تھے، اگر ان کو وہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں جو حکمت بھری ہوئی ہے، خدا کی قسم ان کے دل بھی اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور خاص طور پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ پر اعتراض ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات روک دی تھی کہ آخر میں عرض کروں گا، 6 سال کی عمر تھی
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اسی دوران حضرت سودا بنت زمعہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 سال کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نکاح کرنے والے، نکاح میں دینے والے کون تھے؟ وہ صدیق اکبر تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے باپ تھے۔ کسی کو حق ہی نہیں بنتا کہ باپ کبھی اپنی بیٹی کے مزاج کے خلاف نہیں کرتا۔ باپ کبھی بھی بیٹی پر تو بڑا مہربان ہوتا ہے۔ بیٹی کے بارے میں سب سے اگر کوئی اچھا سوچ سکتا ہے تو باپ سوچ سکتا ہے، اس کی سوچ سے بڑھ کر کسی کی سوچ نہیں ہوا کرتی۔ باپ خود سوچے، باپ خود سمجھ کر نکاح کرے تو دنیا والوں کو اعتراض کا کیا حل بن سکتا ہے؟ خود ام المومنین فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ حدیث کی کئی کتابوں میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ام المومنین کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے جب مجھ سے نکاح کیا وَأَنَا بِنْتُ 6 سنین، اس وقت میری عمر 6 سال کی۔ اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا، ہم بھی مدینے آ گئے۔ خود کہتی ہے مجھے اتنی شدید بیماری آئی، شدت سے ایسا بخار آیا کہ میں پسینے میں شرابور ہو جاتا، میرے بال گرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ کندھے تک بال رہ گئے، اتنا ہی رہ گئے، ایسا شدید بخار آیا۔ پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ارجوہا ایک جھولا ہے، اس میں کھیل رہی تھی۔ ارجوہا کہتے ہیں جیسے آج سیسا ہوتا ہے، بچے جس میں کھیلتے ہیں، بیچ میں ایک سپورٹ ہوتا ہے، ادھر اور ادھر، ایک بچہ ادھر تو ایک بچہ ادھر ہوتا ہے، کبھی یہ اوپر تو کبھی وہ نیچے، کبھی وہ اوپر تو کبھی یہ نیچے، جیسے سیسا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ایک ٹیلے پر ایک تختہ رکھ دیا جاتا، 2 کناروں پر 2 بچیاں یا 2 بچے بیٹھ کر کھیلتے تھے، اس کو ارجوہا عربی میں کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس ارجوہا میں جھولے میں کھیل رہی تھی، اتنے میں میری ماں نے مجھے آواز دی، میں نے پہچانا نہیں کہ آخر انہوں نے مجھے کیوں پکارا ہے۔ بہرحال انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا سانس پھول رہا تھا، سینہ مار رہا تھا، پھر تھوڑی دم میں دم جو مجھے آیا، میری ماں نے کچھ پانی لیا، میرے چہرے کو پوچھا اور میرے بالوں پر، سر پر بھی انہوں نے وہ پانی پھیرا اور میرا ہاتھ پکڑا اور قریب کے انصاری کے مکان کے دروازے پر مجھے پہنچا دیا، جہاں ایک گھر میں انصاری عورتیں تھیں، آپ نے ان کے حوالے کیا۔ ان عورتوں نے مجھے جتنا ہو سکتا ہے بنایا، سنوارا، سنگارا، چاشت کا وقت تھا، اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے رسول اللہ کے ساتھ رخصتی کر دی۔ نکاح تو پہلے ہوا، 9 سال کی عمر ہے، اس وقت رخصتی ہو رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، جا کر لانے والی جب سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جا کر ان کو لے آنے والی کوئی اور نے، خود ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا۔ کیا کوئی ماں اپنی بچی کے بارے میں برا سوچ سکتی ہے؟ ماں جانتی ہے کہ بچی کتنی قابل بن چکی ہے، باپ بھی اتنا نہیں جانتا کس قابل ہے۔ عرب کی وہ سرزمین جہاں گرمی زیادہ، جہاں کی بچیاں جلد طاقتور ہو جاتی ہیں، آج بھی جلد طاقت میں آتی ہے، ان کا نشو و نما دیگر خطے کی زمینوں کے مقابلے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، ان کے عقلی صلاحیت بھی جلدی وہ پرورش پاتی ہے، جسم بھی جلدی تیار ہوتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں اگر ہمارے ملک کے، ہمارے علاقوں کی بچیاں آج وہ بالغ ہو رہی ہیں، بڑی بن رہی ہیں، ان میں جسمانی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ عرب کا وہ گرم علاقہ، طاقتور علاقہ، وہاں تو بچیاں اور جلدی بالغ ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، اور خود رخصتی کرنے والی ان کی ماں ہوتی ہے، اور پھر کسی کو اعتراض کا کوئی سوال ہی نہیں
کوئی سوال ہی نہیں بنتا، کوئی موقع ہی نہیں بنتا، لیکن بدنام کرنے والوں کو تو بدنام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح جو 6 سال کی عمر میں کیا، اس پر اعتراض کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ شری رام نے جو سیتا سے نکاح کیا تو سیتا کی عمر بھی 6 سال کی تھی، اس کے بھائی لکشمن نے جو سیتا کی بہن سے نکاح کیا تو اس کی عمر تو اور بھی 2 سال چھوٹی وہ تھی، 4 سال کی عمر میں اس نے اس سے نکاح کیا۔ وہ بھول جاتے لیکن مسلمانوں پر، اسلام پر اعتراض کرتے، لیکن ہم ان پر کیچڑ نہیں اچھالتے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کے مذہبی پیشوا کے بارے میں غلط بیانی کی جائے۔ اسلام نے ہم کو اجازت نہیں دی، قرآن نے ہم کو اجازت نہیں دی، اس لیے ہم یہ بے جا اعتراض نہیں کرتے۔ جس کی عمر صحیح ہو ماں باپ فیصلہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس نکاح کا انتظام فرمایا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا، رسول اللہ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ 2 مرتبہ مجھے خواب میں تم کو دکھایا گیا تھا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ قربان جائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کہ دین کا آدھا حصہ علم دین کا ام المومنین سے امت کو ملا۔ 2210 حدیثیں، مجھے آپ کو 10 20 40 حدیثیں یاد ہو تو بہت زیادہ ہے۔ 2210 حدیثیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں اتنی حدیثوں کا ذخیرہ اگر ہے تو وہ ذخیرہ ام المومنین سے اتنا ذخیرہ امت کو ملا ہے۔ تو اللہ حکمت کو جانتے تھے، تو اس لیے آپ سے ان کا نکاح کروایا۔ تو بہرحال اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ اپنے امہات المومنین کے بارے میں پڑھیں، اپنی ماؤں کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی اس کا علم حاصل کریں، اور اس طرح اپنی بیویوں کی، اپنے گھروں میں بچیوں کو بھی ان کے بارے میں پڑھائیں، سکھائیں، سنائیں، تاکہ ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔